سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مان لینا چاہیے کہ انہوں نے ریاست پر حملہ کیا، ان سے غلطی ہوئی۔ پہلے کہتے تھے کہ غلامی نامنظور، آج کہتے ہیں کہ آزادی نامنظور۔ پی ٹی آئی کبھی کشمیر کے دن جلوس نکالتی ہے تو کبھی آزادی کے دن احتجاج کرتی ہے۔ آئیں مل بیٹھ کر بات کریں، جب بھی حل نکلتا ہے تو بات چیت سے نکلتا ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ اپوزیشن ضرور بات چیت کرے، ہماری بات سنیں، اپنی بات سامنے رکھے۔ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو سزا ہوئی ہے، ان کے حق میں 2 آدمی بھی نہیں نکلے۔ یہ جاگتی آنکھوں سے خواب نہ دیکھیں، حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ ان کے لیے نہ دنیا رہے گی، نہ ہی پارلیمنٹ کے قانون سازی رہے گی۔ یہ ہمیں تانے نہ دیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ بہت افسوس ہے، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بزنس ایڈوائزری کونسل یا کمیٹی میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بھی میں نے گزارش کی تھی، جب بہت ہی محترم علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ ہم بولنا چاہتے ہیں، اور آپ نے بڑی فراخ دلی سے کہا تھا جی کہ آپ ضرور بولیے، اور ہم نے ایگری کیا تھا کہ بولیے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بولیے بھی اور سنیے بھی، لیکن وہ بولے تو ضرور لیکن سنا نہیں انہوں نے۔ حالانکہ جمہوریت کا سلیقہ اور کرینہ یہی ہے کہ اپنی بات کہو اور دوسرے کی بات سنو، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ تلخ ہے، چاہے وہ آپ کے نقطۂ نظر کے مخالف ہے۔ ہم نے بڑے تحمل سے ان کی گفتگو سنی، اور میرا خیال ہے کہ قدرت کا نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اس نے ایک زبان دی ہے اور 2 کان دیے ہیں کہ بولو کم اور سنو زیادہ۔ لیکن یہاں جو ہی بات ہمارے بارے میں، ہمارے لیڈروں کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں، پتہ نہیں کیا کیا فرضی تخیلاتی باتیں کہی گئیں، اور جب ہماری بہت محترم کولیگ نے کچھ باتیں ایسی کہیں جو ماضی سے تعلق حقائق ہیں، وہ کوئی افسانے نہیں تھے، کوئی فرضی تخیلاتی باتیں نہیں تھی۔ کیا فریال گوہر صاحبہ کو چاند رات کو نہیں اٹھایا گیا؟ فریالہ تالپور صاحبہ کو، فریال تالپور صاحبہ کو اٹھایا گیا نا سر، چاند رات کو اٹھایا گیا، اور چاند رات کو اٹھایا گیا۔ اسپتال کے ڈاکٹرز روکتے رہ گئے کہ نہیں، ان کو اسپتال میں رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو انہیں جیل میں لے جانے کی ضرورت تھی۔ مریم نواز سے آپ نے کیا کچھ کیا؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ میں تو اپنی کہانی بار بار ان کو سناتا نہیں ہوں، میں شاید اس ہاؤس کا واحد آدمی ہوں جس پہ کرایہ داری کا کیس بھی بنا اور غداری کا بھی بنا۔ کرایہ داری کا اس لیے بنا کہ میں نے کوئی گھر تھا میرا فرضی جو کہ میرا نہیں تھا، اس میں کوئی کرایہ دار آ گئے اور میں نے ان کے قوائف تھانے میں جمع نہیں کرائے، یہ میرا جرم ٹھہرا۔ آدھی رات کو اٹھایا، اگلے دن ہتھکڑی ڈالی۔